سحری اور افطاری میں 4 بار پڑھ لیں، دنیا اور آخرت کے خزانے مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک عظیم و شان سورت ہے سورہ اخلاص۔ یہ اس سورت کا محض نام ہی نہیں بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ سورت مبارکہ میں خالصتاً توحید بیان کی گئی ہے۔ ناظرین محترم، سورہ اخلاص میں لفظ اخلاص کہیں بھی وارد نہیں ہوا، لیکن اس سورہ مبارکہ کو یہ نام اس کے معنی کے اعتبار سے ہی دیا گیا ہے۔ لہٰذا جو مسلمان بھی اس سورت کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر ایمان لے آئے گا، وہ شرک سے خلاصی پائے گا۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں اسی سورہ مبارکہ کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ اگر آپ اسے سحری کے وقت یا افطاری کے وقت یا پھر رمضان المبارک میں کسی بھی وقت صرف 4 مرتبہ آپ اس چھوٹی سی سورت کو پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین محترم، جان لیجئے کہ سورہ اخلاص 4 آیات، 15 کلمات اور 47 حروف پر مشتمل ایک چھوٹی سی سورت ہے جو اللہ رب العزت کی صفات اور ذات کا تعارف کروانے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ سورہ اخلاص میں توحید باری تعالیٰ کو ہر قسم کے شرک سے پاک اور خالص کر کے بیان فرمایا گیا ہے، اس لیے یہ سورہ اخلاص کہلاتی ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے، لیکن فضیلت اور معنیت کے اعتبار سے بے حد وسیع ہے۔ اس کے مکی اور مدنی دونوں کے ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بیان کیجئے۔ اس کے جواب میں یہ سورت نازل کی گئی، کیونکہ اہل عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ جب بھی کسی اجنبی سے ملتے تو پہلے اس کا حسب و نسب دریافت کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو قاسم، اللہ نے فرشتوں کو نور حجاب، آدم کو مٹی، سڑے ہوئے گارے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں اور پانی اور جھاگ سے بنایا۔ ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، وہ سونے سے بنا ہے یا تانبے سے بنا ہے، لوہے سے یا چاندی سے ہے، وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے اور کس سے اس نے وراثت پائی ہے، اور اس کے بعد اس کا وارث کون ہوگا۔ اس پر اللہ رب العزت نے اس سورت کا نزول فرمایا۔ روایت کی بنیاد پر معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مقامات پر مکہ اور مدینہ میں مختلف لوگوں نے یہ سوال اٹھایا اور ہر بار اللہ پاک کی جانب سے یہی اشارہ ملا کہ جواب میں ہر سوال کرنے والے کے سامنے اس سورت کو دہرائیں۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے اٹھنے والے ہر ایک سوال کا نہ صرف واضح جواب دیا بلکہ اس کو مکمل جامعیت اور ثبوت کے ساتھ محفوظ کر دیا، تاکہ قیامت تک کوئی بھی متنازع سوال دشمنان اسلام کی جانب اٹھایا جائے تو قرآن پاک سے بہترین جواب دیا جا سکے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک میں اللہ کی عظمت کو بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ صرف وہی تمام کائنات کا رب ہے اور اس کی ربوبیت میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی مالک الملک ہے۔ تو ناظرین محترم، آئیے بات کرتے ہیں سورہ اخلاص کی فضیلت کے بارے میں۔ تو جان لیجئے کہ اس سورت کی فضیلت بے حد بلند و برتر ہے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثواب میں سورہ زلزال نصف قرآن، سورہ اخلاص 1/3 قرآن، سورہ الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ گویا ہم ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے 1 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس تلاوت میں وقت بھی 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا اور ثواب بھی ایک مکمل قرآن پاک ختم کرنے کے برابر ملے گا۔ ترمذی شریف کی ایک اس کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ سورہ یاسین کو پڑھنے میں 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں، لہٰذا ہم سونے سے پہلے اور صبح بیدار ہونے کے بعد 1 مرتبہ
سورہ یاسین کی تلاوت کر کے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ گویا ہر نماز کے بعد 3 سورہ اخلاص اور صبح شام ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے ہر روز 25 قرآن پاک تلاوت کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی حساب سے پورے رمضان المبارک میں 750 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو بندہ صبح سویرے سورہ یاسین پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام حاجات پوری فرمائیں گے، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رات کو سورہ یاسین پڑھ کر سونے والوں کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے ثواب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس سے دنیا اور آخرت کے لیے رہنمائی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم روزانہ 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے تقریباً روزانہ قرآن کا 1 پارہ پڑھا جا سکتا ہے۔ یوں پورے رمضان میں 1 قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ یا ایسے بھائی بہنیں جو روزانہ 1 گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، وہ سحری اور افطاری میں اور ہر نماز کے بعد صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا کریں، تو اس طرح سے انہیں ہر نماز کے بعد 1 مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یوں اگر دن میں 2 بار سورہ یاسین بھی پڑھ لیا کریں تو یوں ہر روز 27 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ مزید جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی عام ایام میں قرآن کا 1 حرف پڑھنے کے بدلے اگر 10 نیکیاں ملتی ہیں تو رمضان المبارک میں 70 گنا اضافے کے ساتھ ہر ایک حرف کو پڑھنے پر 700 ہو جاتی ہیں، جبکہ باوضو حالت میں نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کا ہر ایک حرف ادا کرنے پر یہ نیکیاں بڑھ کر 7000 تک پہنچ جاتی ہیں۔ الحمدللہ، رمضان المبارک میں پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا دریا متزن رہتا ہے۔ پیارے ناظرین کرام، اس ویڈیو کی وساطت سے میں اپنے تمام مسلمان بہن اور بھائیوں سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ آج سے ہی ہر نماز کے بعد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے سے پورے قرآن پاک کا ثواب حاصل کرنے کے ساتھ ہی ساتھ آپ روزانہ 1 پارے کا اردو ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ ہمیں معلوم تو ہو سکے کہ ہمارے اتنے بڑے اور عظیم و شان خالق کائنات نے آخر ہمیں کیا کام دیا ہے، اور وہ ہم سے آخر کیا چاہتا ہے اور اس کے احکامات کیا ہیں۔ لہٰذا اس رمضان میں پورے قرآن کی تلاوت کے بجائے پورے قرآن کے ترجمے کا اہتمام کیا جائے، جبکہ تلاوت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ روزانہ سورہ اخلاص اور سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ اس ویڈیو میں سورہ اخلاص کی برکات بیان کی جا رہی ہیں، تو مزید سماعت فرما لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سورہ اخلاص کا ورد کیا تو اس کے گھر سے تمام مصیبتیں، بلائیں اور فکر و فاقہ دور کر دیا جاتا ہے۔ مزید جان لیجئے کہ سورہ اخلاص کو سر درد کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مریض کے ماتھے پر دم کر دیں تو انشاءاللہ سر درد جاتا رہے گا۔ پورے دن میں 3 بار دم کرنے سے سر درد مکمل طور پر جاتا رہے گا۔ ناظرین محترم، کچھ خواتین کے بچے حمل کے دوران ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ حمل کے پہلے مہینے دیسی اجوائن، کالی مرچ اور شہد پر 100 مرتبہ سورہ اخلاص دم کر کے رکھ لیں اور ہر روز 1 چٹکی اجوائن، 3 عدد کالی مرچ کھا کر انگلی سے شہد لگا کر چاٹ لیا کریں تو انشاءاللہ اس حمل سے بچوں کے ضائع ہو جانے کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ کچھ لوگ ہر روز مقررہ مقدار پر 100 بار سورہ اخلاص دم کر کے استعمال کر لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ فضیلت ہوتی، کوشش کریں کہ کسی نیک بزرگ سے یہ دم کروائیں تاکہ زیادہ مقبول ہو سکے۔ ناظرین محترم، اگر کسی کو ڈراؤنے خواب آنے کا مسئلہ ہو تو اسے چاہیے کہ باوضو نماز پڑھ کر بستر پر لیٹ جائے، 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار کر سو جائے۔ انشاءاللہ ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے۔ اگر آپ روزانہ
دن میں 8 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو اس سے ہر طرح کی پریشانی دور ہو جاتی ہے اور اس دن کی تمام حاجات دور ہو جاتی ہیں۔ اگر سورہ اخلاص 41 بار پڑھی جائے اور اس کے ساتھ اول و آخر درود پاک پڑھا جائے اور کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے ناراض میاں بیوی کو کھلائی جائے تو دونوں میں باہمی محبت بڑھے گی۔ لہٰذا ناظرین محترم، اس مختصر سی صورت میں اللہ رب العزت نے بے پناہ فضیلت رکھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اس صورت مبارکہ کو پڑھنے کی عادت بنا لیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں سنور سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں اور ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا رکھیے گا بہت خیال۔ اللہ حافظ۔